بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں اس جملے میں سنت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سنت ہے کیا؟ سنت رسول بھی اسے کہتے ہیں۔ تو سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، ضابطۂ حیات، جس ضابطے اور قانون اور اصول کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سنت، ضابطہ، قانون۔ ہم کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ محمد رسول اللہ کا جو ضابطۂ حیات ہے، جس ضابطے اور اصول کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری، ہم بھی خود کو اسی ضابطے پر جو ہے وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے کتاب و سنت۔ القاموس الوحید میں سنت السنہ طریقہ خاص، ضابطہ، یعنی ایک ضابطہ جو ہوتا ہے، خاص طریقہ جو ہوتا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ سنت رسول بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ کا ضابطہ حیات، یعنی جس ضابطے کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ اب رسول اللہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کی کتاب خود فرماتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ سنت رسول، ضابطہ رسول، رسول اللہ کا ضابطہ حیات کیا تھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب انہیں ہماری واضح آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا دوسرا قرآن لے آ یا اسی میں تبدیلی کر دے، اس کے سوا دوسرا قرآن لے آ یا اسی میں تبدیلی کر دے۔ یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں، جب اللہ کی واضح آیتیں ان کے اوپر جو ہے انہیں پڑھ کر بتائی جاتی تو وہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے کہہ دے میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اسے اپنے پاس سے تبدیل کر دوں، قرآن کو اپنے پاس سے اس میں کوئی معنوی جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دوں یا اس میں لفظی تبدیلی پیدا کر دوں، یہ میری مجال نہیں ہے، نہ مجھے اس کا اختیار ہے۔ میں صرف اور صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، اس میں رسول اللہ بھی شامل ہیں، کہ کہہ دے میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ کا ضابطہ حیات تھا کہ آپ صرف اور صرف وحی کی پیروی کرتے تھے، جو وحی ان پر ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی آپ کے جو ہے آپ کے ضابطہ حیات میں شامل نہیں ہے، وہ ضابطے سے خارج ہے۔ یہ رسول کا طریقہ، اور ہمیں بھی اسی ضابطے، اسی سنت کے طریقے، اسی سنت پہ جو ہے وہ چلنے کا ہمیں حکم ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے بندے جو وہی تیرے آقا کی جانب سے تیری طرف کی گئی ہے اس کی پیروی کر، اس کے سوا کوئی لائق تقلید نہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 106، یعنی اس میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی وحی جو اتاری گئی ہے ہماری طرف اس کی پیروی کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی پیروی نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 202 میں اللہ فرماتا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے بندے کہہ دے میں صرف اور صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میرے طرف ہوئی ہے، کی گئی۔ تو اس میں بھی اسی بات کی وضاحت و تفصیل ہے کہ ہم پر بھی اور محمد رسول اللہ پہ سب پر ایک ہی چیز کو اللہ نے ضروری قرار دیا، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف وحی کی پیروی کی جائے جو محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی۔ یہی محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ضابطہ تھا جس کے مطابق آپ نے زندگی گزاری، اور ہمیں بھی اسی سنت پر چلنا چاہیے۔ یہ ہے کتاب و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ سنت رسول کی پیروی ہے، یعنی کہ رسول اللہ کا جو قاعدہ ہے، رسول اللہ کا جو ضابطہ ہے، جس ضابطے کے مطابق آپ نے زندگی گزاری کہ صرف اور صرف وحی کی پیروی کی جائے، ہمیں بھی صرف اور صرف وحی کی پیروی کرنی ہے، ان سے رسول اللہ سے موافقت کرنی۔ اگر وحی سے ہٹ کر آپ نے جو ہے وہ نئی چیزیں بنا لی، وہ روایتیں، ایسی روایتیں جن کا جو وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسے من گھڑت روایتیں کہتے ہیں، یا پھر دنیاوی چیزیں، رسول اللہ نے دنیاوی زندگی گزاری، وہ وحی نہیں۔ سے رسول اللہ اونٹنی پہ سواری کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے رسول، یا پھر آپ جو تہبند پہنا کرتے تھے، امامہ پہنا کرتے تھے، اس کا تو ان کے رواج سے تعلق ہے، ان کا وحی سے کوئی تعلق نہیں۔
اسی طرح اجماع ہے، قیاس ہے، تو فلاں نے ایسا کہہ دیا، سلف نے ایسا کہہ دیا، اسلاف ایسا کہا کرتے، تو وہ جو کہا کرتے تھے وہ اللہ کی وحی نہیں ہے، انہوں نے جو سمجھا وہ ان کے لیے ہے، انہوں نے اپنی کوشش کر کے اپنا حق ادا کر دیا. آپ اپنی کوشش کریں دین سمجھنے کی اور آپ اپنا حق ادا کریں تاکہ اللہ کے آگے جواب دہ ہو سکیں. ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے اس پر چلنا ہے. وہ سنت کیا ہے، ضابطہ حیات کیا ہے کہ صرف اور صرف وحی کی پیروی. یہ ہے سنت رسول کی تشریح جو خود کتاب اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.